السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواری همه شما خوب هستید، موفق باشید، همچنین زنده باشید. ما امروز در کتاب سیوم درس سیوم را میخوانیم. میبینیم امروز چه میخوانیم؟ متن درس امروز ما دو رهبر می باشد و واژه های جدید هم هستند. در واژه جدید ما الفاظ های جدید و مصدر های جدید را میخوانیم. نکته های جدید ما امروز گذشته استمراری یعنی ماضی استمراری را میخوانیم. خوب جلو میریم، اول متن را میخونیم. متن امروز درس ما دو رهبر می باشد. دو رهبر یعنی دو رهبر. خوب این دو رهبر هستند امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه‌ای. خوب اول امام خمینی قدس را رحمت الله علیه در دوران جوانی هر سال با چند نفر از دوستانش به مشهد می رفت. یعنی امام خمینی رحمت الله علیه اپنی جوانی کے دوران جب جوان تھے تو ہر سال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، چند نفر از دوستانش، اپنے دوستوں کے کچھ افراد کے ساتھ مشہد مقدس یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے میرافت جاتے رہتے. آنها در آنجا خانه اجاره میکردند. وہ وہاں پر یعنی مشہد مقدس میں ایک گھر کو کرائے پر لیتے و حدوداً 2 ماہ میماندند اور تقریباً وہاں 2 مہینے وہاں پہ رہتے. آنها ہر روز با هم برای زیارت و دعا به حرم امام رضا علیہ السلام رفتند. وہ سب یعنی امام خمینی اور ان کے جو دوست تھے ہر روز اکٹھے زیارت اور دعا پڑھنے اور کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے. امام معمولاً زودتر از دیگران به خانه برمیگشت. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو جاتے لیکن جب واپسی ہوتی تو وہ جلدی واپس آ جاتے، یعنی قم میں، تہران میں جلدی واپس آ جاتے. ہنگامی کے بے خانے میں رسید، جب بھی وہ گھر میں پہنچتے ہمیں جارہ مرتب می نمود، اپنے گھر میں سب چیزوں کو سیٹ کرتے، اچھی طرح سے سیٹ کرتے. و برای دوستانش چائے درست می کرد، اور اپنے دوستوں کے لیے چائے یعنی جو قہوہ ہوتا ہے اس کو درست کرتے، بناتے. وقتی کہ آنها به خانه می آمدند، جب بھی وہ ان کے دوست گھر آتے یعنی امام خمینی کے گھر آتے، امام با چای از آنان پذیرائی می کرد. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان کو چائے کے ساتھ، قہوے کے ساتھ ان کی پذیرائی کرتے، یعنی مہمانی کرتے. روزی یکی از همراهان از امام پرسید. ایک دن روزی یعنی ایک دن ایسا ہوا کہ امام کے دوستوں میں سے، ان کے جو ساتھ رہتے تھے انہی میں سے ایک نے پوچھ لیا، از امام پرسید، امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا. کیا پوچھا کہ چرا زیارت و دعا را زود تمام میکنید و به خانه برمیگردید؟ کہ کہنے لگے کہ آقا آپ کیوں زیارت اور دعا کو جلدی ختم کر کے واپس گھر کی طرف چلے آتے ہیں؟ تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا به نظر من ثواب خدمت به دیگران از دعا و زیارت کمتر نیست. کہتے ہیں کہ میری نظر میں دوسروں کی خدمت کرنا دعا و زیارت سے بھی کم نہیں ہے. یعنی اگر دعا و زیارت بھی کریں اور اس کے ساتھ اگر دوسروں کی خدمت کریں تو یہ اس کا ثواب بھی برابر ہے. یکی از برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای دامت برکات دیدار از خانواده شهیدان است. اب دوسرے رہبر کہ امام یعنی آیت اللہ خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ کا ایک پروگرام جو ہوتا ہے، مثلا روزانہ کے کئی پروگرام ہوتے ہیں، درس تدریس دینا، فلاں کام کرنا، کتاب نویسی ہو گیا، کتاب خوانی ہو گیا، یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جو پروگرام ہوتا ہے آیت اللہ خامنہئی دامت برکاتہ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لواحقین، ان کی فیملی کی طرف ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگاہ چلے جاتے ہیں.
در یکی از روزها که به دیدار خانواده شہداء میں رفتند، کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں سے جب ایک شہید کے فیملی کو ملنے کے لیے گئے، یک نفر از ہمراہان گفت، ان افرادوں میں سے جو اکٹھے تھے جا رہے تھے، انہوں نے آغا سے پوچھا کہ حضرت آغا در این نزدیکی یک خانواده شہید زندگی می کنند کہ مسیح ہستند۔ جب کسی شہید کو دیکھنے کے لیے ان کی فیملی کی طرف جانے لگے، جا رہے تھے، تو انہیں جو ساتھ جا رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آغا یہاں نزدیکی ایک مسیحی گھر ہے، جو شہید کا گھر ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں، مسیح ہیں۔ آیا برای دیدن آنها می روید؟ تو کہنے کا کہ آقا کیا آپ ان سے بھی ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے؟ ایشان با علاقه فرمودند بله، ایشان یعنی امام خامنئی۔ تو آقا نے کہا کہ من با علاقه فرمودند یعنی بہت ہی خوش دلی سے کہا، خوش ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، بله ہاں جی۔ قبل از رسیدن آیت الله خامنه‌ای و همراهان به خانه آن شهید، یکی از محافظها برای خبر دادن به آن خانواده زودتر به آنجا رفت، کہ کہتے ہیں کہ آگا یعنی آیت اللہ خامنہئی اور ان کے ساتھی جو تھے وہ شہید کے گھر جانے سے پہلے، قبل رسیدن پہنچنے سے پہلے، ان کے ہاں ایک جو اور محافظ ہوتا ہے جو آگا کے مثال کے طور پر سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ شہید کی جو فیملی جو مسیح تھی ان کو جا کر پہلے بتاتی ہے کہ آغا آ رہے ہیں۔ پس از مدت کوتاہی آیت اللہ خامنہئی دامت ظل العالی وارد منزل شدند، کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد آغا یعنی آیت اللہ خامنہئی دامت ظل علیہ اس شہید کی فیملی سے ملنے کے لیے گھر میں تشریف لے کے آئے۔ خانواده شہید از شدت خوشحالی اشک می ریختند، کہ شہید کی فیملی آغا کو دیکھ کر یعنی خوشی میں آنسو بہا رہی تھی۔ ایشان با مہربانی با ہمیں آنها سلام و احوال پرسی کردند، آغا خامنہئی نے بہت ہی مہربان اور لطف سے اور پیارے انداز سے ان کو سلام کیا اور ان کی احوال پرسی کی، حال حویلہ پوچھا۔ و پس از پرسیدن نام شہید و پرسیدن عکس او با اعضای خانواده شہید گفتگو نمودند، کہتے ہیں کہ اس کے بعد نام پوچھا شہید کا اور اس شہید کی جو تصویر تھی اس کو چوما، اور چومنے کے بعد جو شہید کی جو فیملی تھے ان سے گفتگو کی، و از مشکلات و سختیاں آنها باخبر شدند، اور ان کی جو مشکلات تھی، ان کی جو سختی تھی، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں ان سے مطلع ہوئے، خبردار ہوئے۔ یہ شہید کی فیملی ہے، گئے ہوئے۔ ہاں جی، یہ ہمارا متن یہاں پر درس ہمارا تمام ہوا۔ اب سوالات، خوب سوال جواب دهید، پاسخ دهید. چرا امام خمینی زودتر از دیگران به خانه برمیگشت؟ یکی از همراهان امام خمینی از ایشان چه پرسید و امام چه پاسخی دادند؟ چرا خانواده شهید مسیحی اشک می‌ریختند؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از ورود به منزل شهید چه کار کردند؟ خوب واضح موضوع. اس متن میں جو درس کا متن تھا اس میں ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ہیں، وہ الفاظ کیا معنی دیتے ہیں، ان کے جملے کیا ہیں وہ آپ کو یہاں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے دوران۔ دوران کیا مطلب؟ نہیں، دوران زندگی انسان پہ 5 بخش تقسیم می شود، انسان کی زندگی 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ دوران کودکی جو بچہ ہوتا ہے، دوران نوجوانی جب وہ نوجوان ہوتا ہے، دوران جوانی نوجوانی کے بعد جوان ہونا، دوران میان سالی جوانی کے بعد جو سال آتا ہے وہ دوران پیری اور بڑھاپے کی زندگی۔ خوب، ایک ایک جملہ ہم پڑھیں گے۔ از 12 سالگی تا 17 سالگی را دوران نوجوانی میگویند. اجاره کردن. یوسف ماہ قبل یک خانه کوچک اجاره کرد. یوسف 1 مہینہ پہلے اپنے گھر کے کرایہ پر لیا. او برای اجاره خانه ہر ماہ 200,000 تومان میدهد. وہ اپنے گھر کا جو کرایہ ہے ہر مہینہ وہ 200,000 تومان دیتا ہے۔ 200,000 یعنی 200 یعنی 2000۔
ابراهیم برای خریدن خانه پول نداشت. او یک خانه 2 طبقه در خیابان امین کوچه 12 اجاره کرد. مرتب نمودن یعنی مرتب کرنا، درست کرنا، اچھے سلیقے سے رکھنا. سعید پس از بیدار شدن از خواب موهای یولیدش را با شان مرتب می نمود. کہ سعید جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو اپنے بالوں کو کنگھی سے سیدھا کرتا ہے، جو اس کے بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرتا ہے. من همیشه اتاقم را مرتب می کردم، کتابها را در کف سے می گذاشتم، لباسهایم را در کمد آویزان می کردم و غیره. فرمودن یعنی فرمانا، گفتن، کہنا معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند، رسول خدا نے فرمایا، بے عیادت بیماران بے روید و برای آنها دعا کنید، کہ بندہ جو بھی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کے لیے جائے، ان کے لیے دعا کریں. ثواب نماز خواندن در مسجد عیادت بیمار و کمک به پدر و مادر بسیار ثواب دارد. کہ مسجد میں نماز پڑھنا، بیماروں کی عیادت کرنا اور پدر و مادر والدین کی مدد کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، یس ہوتا ہے. کسی کے کار خوبی می کند خدا به او ثواب می دهد. خدمت یعنی خدمت کرنا، کردن کرنا. سجاد با کمک های مانند خریدن لباس و غذا و درس دادن به بچه ها به مردم این روستا بسیار خدمت کرد. کہتے ہیں کہ جو سجاد لڑکا ہے نا وہ بہت ہی مددگار ہے، ہیلپر ہے. کس چیز میں؟ کہتے ہیں کہ جیسے کہ لباس خریدنا، کھانا دینا، درس غذا و درس دادن، کھانا اور درس دینا بچوں کو. اور اس بے مردم این روستا کہ اس گاؤں کے، اس دیہات کے لوگوں میں یعنی لباس ان کو خرید کر دینا، کھانا پکا کر دینا اور درس و تدریس دینا بچوں کو، یہ کیا ہے؟ بسیار خدمت کار. یعنی سجاد نے بہت زیادہ خدمت کی اس دیہات کی یا گاؤں کی. خدمت کردن به انسان های فقیر و ضعیف ثواب دارد. دیدار یعنی دیدار کا مطلب ہے دیدار کرنا، کسی کی جانب جانا. رفتن پیش کسی برای دیدن و صحبت کرنا، یعنی کسی کے پاس جانا، ان سے ان کا دیدار کرنا، ان سے بات چیت کرنا، یعنی دیدار ہوتا ہے. رئیس جمهور لبنان دیروز با آیت اللہ خامنہ دیدار کرد. کہ لبنان جمہوری جو لبنان ہے، ملک کا نام لبنان ہے، اس کا جو صدر ہے کل حضرت آیت اللہ خامنہ دامت اللہ سے ملاقات کی، ان سے دیدار کیا، ان سے ملے، یہ بات کی. بسیاری از دانش جویان با رئیس دانشگاه دیدار کردن و یک ساعت با ایشان صحبت کردند. خوب. شہید جمع شہیدان شہداء، یعنی جو شہید عام طور پر شہید بولا جاتا ہے، شہداء کی جمع ہوتی ہے، یعنی شہید جمع شہید کی. امام حسن علیہ السلام در روز دوم محرم عاشورہ شہید شدند. امام حسین علیہ السلام معذرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام محرم کے 10ویں یعنی جو عاشورہ کے دن شہید ہوئے ہیں. خانواده شہداء معمولاً عصر کی پنجشنبه به زیارت شهیدان شان میروند. حضرت کہتے ہیں حضرت کسے کہتے ہیں؟ واجعی است که برای احترام به بزرگان دین مانند پیامبران، امامان و علماء استفاده می شود. یہ جو حضرت کا جو لفظ ہے یہ احترام کے لیے، بزرگوں کے لیے جو بزرگان دین ہیں، مثلا پیامبران، انبیاء ہیں، ائمہ علیہ السلام امام ہیں، اور اسی طرح علماء کے لیے بھی یہ استفادہ کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم است. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دختر خود حضرت فاطمہ را بسیار دوست داشت. مسیحی پیغمبر مسیحیان حضرت عیسیٰ است و کتاب آنها انجیل است. کہ عیسائیوں کا جو نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کی جو کتاب ہے وہ انجیل ہے. مسیحیان روزهای یکشنبه برای عبادت به کلیسا میروند. با علاقه با علاقه یعنی علاقه داشتن، دوست داشتن، یعنی محبت مثلا جواب دینا، محبت سے کسی سے محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا، بہت ہی دوستانہ رائے کسی پاس رکھنا، تو یہ با علاقے میں شمار ہوتا ہے علاقے داشتن.
طرفدار میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. فاطمہ و برادرش با علاقه زیاد درس میخوانند. فاطمہ اور اس کا جو بھائی ہے وہ شوق سے، علاقے شوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شوق سے اپنے درس تدریس کو پڑھتے ہیں. من به پدر و مادر بسیار علاقه دارم. خوب محافظ. پھلک ها محافظ چشم هستند. جو پلکیں ہیں وہ آنکھ کی حفاظت کرنے والی ہیں، محافظ ہیں. رئیس جمہور محافظان بسیاری دارد. خبر یعنی خبر دادن یعنی خبر دینا. گفتن چیزی به کسی که معمول آن را نمیداند، یعنی خبر دینا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کہنا جو معمولاً کوئی نہیں جانتا. مادرم به من تلفن زد و گفت، میری ماں نے مجھے فون کیا اور کہا ہفته آینده جشن ازدواج خواهرت است، کہ جو اگلا ہفتہ آنے والا ہے وہ آپ کی بہن کے شادی کا ہے. من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. میں اس خبر کو سننے کے بعد بہت خوش ہو گئی. دیروز دوستم با تلفن به من خبر داد که پس فردا به ایران می آید. باخبر شدن یعنی خبردار ہو جانا. امروز باخبر شدم کہ پدر و مادرم ہفتے بعد به ایران می آیند، کہ آج مجھے پتہ چلا، یعنی باخبر شدن یعنی پتہ چلنا، معلوم ہونا کہ جو میرے والدین ہیں وہ اگلے ہفتے ایران میں آ رہے ہیں یا آئیں گے. به خاطر زلزله یک هفته از خانواده‌ام بی خبر بودم. امروز باخبر شدم که به لطف خدا همه خوب و سالم هستند. مدت کوتاهی یعنی زمان کم میں، یعنی مدت کوتاهی کا مطلب یعنی بہت کم ہی وقت، تھوڑی دیر. من و دوستم مدت کوتاهی حدود 10 روز در کارخانه ماشین سازی کار می کردیم. کہتے ہیں کہ میں اور جو میرا دوست ہے بہت ہی کم وقت یعنی تقریباً 10 دن میں ہم نے جہاں پر کاریں ماشین یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کارخانے میں ہم نے کام کیا. شما چه مدت در ایران زندگی کردی؟ حدود 2 ماه در ایران زندگی کردم و در این مدت کوتاه مقداری فارسی یاد گرفتم. از شدت یعنی شدت سے. در فصل تابستان از شدت گرما تشنه میشویم، کہ جب بھی موسم گرما آتا ہے تو گرمی کی وجہ سے ہمیں پیاس لگتی ہے یا پیاس ہو جاتے ہیں. دوستم از شدت بیماری 3 روز در بیمارستان بستری شد. اشک ریختن یعنی اشک بهانا یا رونا. اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام ثواب زیادی دارد، کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا زیادہ ثواب ہے. مردم ایران ہنگام دیدار با امام خامنه‌ای از شدت خوشحالی اشک میریزند. با مهربانی، ایک لفظ ہے با مہربانی یعنی مہربانی طریقے سے. مادران با مهربانی کودکانشان را نوازش میکند و میبوسند، کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی مہربان ہوتی ہیں. مہربانی اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پیار کرتی ہیں اور ان کو چومتی ہیں. نوازش یعنی پیار کرنا، ہاتھ پھیرنا. استاد من همیشه با مهربانی به پرسش‌های شاگردانش پاسخ میداد. اعضای یعنی پارٹ، دست، پا، چشم، گوش، قلب و کلیه وغیرہ اعضای بدن انسان هستند، کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، دل اور اسی سے مکمل کلیے ہو گئے، یہ تمام انسان کے اعضاء شمار ہوتے ہیں، اعضاء ہیں. پدر و مادر برادر و خواهر اعضای خانواده هستند. اگر دیکھیں مشکل یعنی سخت، مشکلات یعنی سختیاں. یاد گرفتن زبان فارسی در روزهای اول آموزش زبان مشکل بود، اما الان آسان است. کہ زبان فارسی کو پہلے دن سے جو بندے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ممبر سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ابھی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. دوران کودکیم پر از مشکلات و سختی بود، چون پدر و مادرم خیلی زود از دنیا رفتند، خدا رحمتش کنه. مشکلات جوانان بیشتر کشورها بیکاری و دیر از ازدواج کردن است. یہ بھی صحیح کہا. اب واجہ یہ مخالف اپ ٹو ڈیٹ جو الفاظ ہیں وہ آج پڑھیں گے. مرتب یعنی نامرتب. ثواب کیفر یا عذاب. زود دیر. مدت کوتاہ مدت طولانی. مشکل یعنی آسان. مشکلات یعنی سختیاں یا راحتیاں.
ہمیں جا ہیج جا، خدمت خیانت، کمتر بیشتر یا زیادہ تر، باخبر بی خبر، با علاقے بی علاقے. خوب، لطف توجه کنید. اب دیکھیں، من هر شب برای زیارت و دعا یک ساعت در حرم می ماندم. کیونکہ ماضی سمراری پڑھ رہے ہیں تو آخر میں می ماندم. استاد من ہر روز درس قبل را می پرسید. دیکھیں، اگر آپ نے ہمارے انہی چوتھے پانچویں درس شروعات میں اگر آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے تو یہ فعل ماضی استمرار، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، وہ پچھلے جو قواعد پڑھے ہیں ان کا یہ کمپلیٹی طور پر یہ تعارف ہے، مشقیں ہیں، سوالات ہیں، جوابات ہیں، جملات ہیں، فار ایگزامپل ہیں، سارے آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں تصویری شکل میں یا انہی چیزوں میں. تو وہ کھول کے یہاں بیان کریں گے فعل ماضی استمراری. پدر بزرگ و مادر بزرگم همیشه از مهمانها به خوبی پذیرایی می‌کردند. امام معمولا زودتر از دیگران به خانه برمیگشت. اب دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر می ماندم، می پرسید، می کردند، برمیگشت، یہ سارے کیا ہیں فعل؟ یہ ماضی استمراری کے ہیں. گزشتہ استمراری یا ماضی استمراری کے ہیں یہاں پہ فعل. اب پھر ماضی استمراری کو کیسے ہم بناتے ہیں؟ جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، مصدر جو جب آپ کے پاس فارسی کا مصدر آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں مصدر سے نون ہٹا دینا ہے، تو جو بن ماضی بچے گا، بن ماضی سے پہلے آپ نے می لگا دینا ہے اور بن ماضی ہوگا درمیان میں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ضمیر کی نشانی یعنی شنا سے لگا دینا ہے. من ضمیر کی نشانی میم، تو ضمیر کی نشانی جو ہم پڑھ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ نے جو پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ آپ نے جب یہ سلسلہ ہو جائے گا لگا دیں گے تو آپ کا یہ فعل ماضی استمراری بن جائے گا. اب دو مصدر ہیں، رفتن اور برگشتن. اس سے دیکھیں آپ، می رفت مثلا می رفتم، رفتن سے رافت، می رفتی، می رفت، می رفتی، می رفتید و می رفتند کیسے بنے ہیں جو اوپر آپ کو بتایا. اب یہاں پہ می اور برگشت ہے تو کیونکہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے بر اور ایک ہے گشت، تو دونوں الفاظ کے درمیان میں می لگائیں گے. بر می گشتم، بر می گشتی، بر می گشت، بر می گشتیم، بر می گشتید و بر می گشتند. آپ دیکھیں پھر ہمارے استمراری کے لیے یہاں پہ نیچے مصدر بھی دیے گئے ہیں، گریختن، ریختن، خبر دادن، خدا حافظی کردن، برداشتن، پوشیدن، فروختن، بیدار شدن، حرف زدن و پوست کندن یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر جو مصدر دیے ہیں ان سے آپ نے فعل ماضی استمراری کے جملے بنانے ہیں. ہاں جی، فعل ماضی استمراری بنانا ہے. لطفاً توجه کنید، گذشته استمراری مصدر داشتن و بودن به همان شکل گذشته ساده استفاده می شود. کہتے ہیں کہ جو فعل ماضی استمراری کے لیے جو دو مصدر ہیں، ایک ہے داشتن اور بودن، یہ فعل ماضی سادہ جو ہم نے فعل ماضی مطلق جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح کا استفادہ کریں گے. مثلا پدرم سالها در اینجا بود و درس می‌خواند. ٹھیک ہے نا، حدود 2 ماه هر روز سر درد داشتم و به درمانگاه میرفتم. تو یہ کیونکہ دو الفاظ ہیں تو آپ داشتن اور بودن سے آپ فعل ماضی استمراری اگر بنانا چاہیں گے تو وہ فعل ماضی مطلق جیسا ہی بنے گا، بود، اینجا بود، اور مثلا جیسا یہاں پہ داشتم آیا ہے. لطفاً توجہ کنید. اب کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. بگوییم کہنا چاہیے، نگوییم نہیں کہنا چاہیے. خانه ما سالها در این کوچه بود، تو یہ درست ہے. خانه ما سالها در این کوچه می بود، تو می بود نہیں کہا جائے گا، یعنی بود استعمال کریں گے. دوستم ہمیشہ پول زیادی در کیفش داشت، دوستم ہمیشہ پول زیادی در کیفش می داشت ہم نہیں کہیں گے. تو یہاں پر جیسے عرض کیا ہے، داشتن اور بودن آپ فعل ماضی مطلق جیسے ہی استعمال کریں گے. لطفاً کامل کنید. جواد ماہ گزشتے 10 روز در بیمارستان امام جوادی بستری. اب یہاں کیا ہوگا، بود، می بود نہیں آئے گا.
من و همکلاسی هایم تابستان پارسال پیشتر وقت مشغول درس خواندن کیا ہے مثلا بودیم. او به خاطر بیماری مدتی سردرد و تپ یہ اپنے خرچے کا پورا کرنا ہے. فاطمہ و زینب ہر وقت امتحان ڈیش با ہم زیادہ دربار درس گفتگو میں کردند. خوب آگے دیکھیں جملہ ہے زیرہ با استفادہ از ماضی استمراری تقیدید. یہ جو جملے ہیں یہ مثلا اور جملے ہیں ان کو اپنی فعل ماضی استمراری بنانا ہے. من دیروز به کلاس رفتم مثلا یہ فعل ماضی مطلق سادہ کا ہے تو آپ نے اس کو ماضی استمراری بنانا ہے تو مثلا آئے گا من ہر روز به کلاس می رفتم. جس طرح ہم نے فعل ماضی استمراری کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کام جو آپ نے ماضی میں انجام دی ہے لیکن ایک مرتبہ نہیں بار بار انجام دیا ہے کئی مرتبہ انجام دیا ہے تو آپ یہ فعل ماضی استمراری استعمال کریں گے. اب آگے جملے آپ نے خود بنانا ہے. مثلا استاد امروز درس را از ما پرسید. یہ جملہ ہے تو اس کو اگر فعل ماضی استمراری بنانا چاہیں گے تو آپ اس طرح بول سکتے ہیں استاد مثلا ہر روز درس را از ما می پرسید. ما فردا خانه را مرتب می کنیم. اتوبوس ساعت 12 ظهر حرکت کرد. آیا شما پیر روز فرزندتان را به مدرسه بردید؟ دوستم امروز هنگام اذان صبح مرا صدا زد. تو یہ اپنے ان کو فعل ماضی استمراری بنانا ہے. لطفاً تصحیح کنید. تصحیح کرنا ہے. من و مادرم برای عیادت دای جواد به بیمارستان رفتم. آپ نے کیا کرنا ہے فعل ماضی استمراری بنانا ہے یعنی می رفتم. آیا برادر شما با میوه از مهمان ها پذیرایی می کردید؟ ایشان از مشکلات خانواده دوستش با خبر شدید. اب یہاں پہ آپ نے صرف کرنا ہے گردان کرنی ہے ان ماضی استمراری کی. مثلا تخفیف دادن یہ فروختن شرکت کردن خبر داشتن لبخند زدن نشستن شستن و وضو گرفتن. یہ ماضی استمراری کے مصدر ہیں جن کے آپ نے صرف کرنا ہے گردان کرنا ہے. مثلا تخفیف دادن سے تخفیف مثلا می دادم می دادی می داد می دادیم می دادی و می دادند. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی ان کو حل کرنا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ دروس بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ہمیں کامنٹس پہ بتا دیں. اسی طرح آپ آن لائن فارسی کلاسز بھی اگر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر کے بتا سکتے ہیں اور یہ کلاسز مختلف ہدیے کے ساتھ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ دعا میں آپ سب یاد رکھا کریں ہمیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.